السلام علیکم. رفا FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید. میں ہوں ڈاکٹر فضا ماہنور خان اور پروگرام ہے رفا ریہیب ٹائم. سامعین، پروگرام کو فیس بک کے لائیو پیج پہ دیکھا جا سکتا ہے. آج کا موضوع ہے وزن کم کرنے میں ورزش اور غذائیت کا کردار، یعنی کہ رول آف ایکسرسائز ان نیوٹریشن ان ویٹ لاس. عالمی ادارہ صحت نے زیادہ وزن اور موٹاپے کو عالمی وبا قرار دیا ہے. اس وقت تقریباً ہر قوم اس صورتحال کا سامنا کر رہی ہے. سامعین، پہلے اس مسئلے کو صرف ترقی یافتہ ممالک سے جوڑا جاتا تھا، لیکن اب ترقی پذیر ممالک میں بھی کم وزن کے ساتھ ساتھ بڑھتے وزن کے مسائل میں بھی اضافہ ہوا ہے. دیکھا جاتا ہے کہ ہر سال تقریباً 28 لاکھ لوگ زیادہ وزن اور موٹاپے کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں. اگر پاکستان کی بات کی جائے تو 2021 میں شائع ہونے والے ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان موٹاپے کے شمار ممالک میں 9ویں نمبر پہ آتا ہے. بڑھتے وزن کے ساتھ منسلک شدید صحت کے خطرات پہ غور کرتے وقت دل کے امراض، ہائی بلڈ پریشر، شوگر، فالج اور کینسر تک کا ذکر آتا ہے. لیکن ان تمام باتوں میں ایک مثبت بات یہ ہے کہ یہ بیماری قابل علاج ہے، اس کا حل نکالا جا سکتا ہے. تو اتنی اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر نعمان صادق صاحب. آپ سینئر فزیکل تھراپسٹ ہیں رفا ریہیبلیٹیشن سینٹر رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں. آپ کا اپنے شعبے میں 6 سالہ ماہرانہ تجربہ ہے. آپ نے MS اسپورٹس ریہیبلیٹیشن کی ہوئی ہے جس میں آپ کو گولڈ میڈل حاصل ہوا ہے. آپ ماہر ہیں ایکسرسائز ٹریننگ، ویٹ لاس اینڈ گین ٹریننگ اینڈ ایتھلیٹک ٹریننگ میں. اس کے علاوہ پاکستان فٹ سول فیڈریشن اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ ایز اے چیف فزیو گاہے بگاہے اپنی خدمات سر انجام دیتے رہتے ہیں. خوش آمدید سر. تھینک یو سو مچ. سر، سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو اس طرح سے ہم نے لفظ استعمال کیا وزن کی زیادتی کا، تو وزن کی زیادتی کیا وہ کون سا ایسا معیار ہے جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب وزن میں زیادتی آ رہی ہے یا وزن میں کمی آ رہی ہے، اور یہ کتنا عام ہے آج کل ہمارے معاشرے میں؟ جی، السلام علیکم لسنرز، اینڈ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فیضا آج مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. جیسا کہ آپ نے پہلے ذکر کیا کہ آج کا ٹاپک جو ہے ہمارا ڈسکشن کا وہ انتہائی اہم ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں کہ آج کل جب ہم ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اکثر ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو موذی بیماریاں ہیں لائک دل کی بیماریاں، فالج، اور یہ چیزیں آج کل پاپولیشن کے اندر زیادہ ہو گئی ہیں. ہم خود بھی وٹنس کر رہے ہیں کہ یہ آج کل لوگوں میں کمپیریٹیولی 20 سال پہلے کی نسبت زیادہ ہو گئی ہیں. جو ہم سے بڑے ہیں ان کی جو جنریشن ہے ان کے اندر یہ چیزیں کم تھیں. تو اس کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے اور جو ہماری ڈائٹری ہیبٹس ہیں، کھانے پینے کی ہیبٹس جو ہیں وہ ہماری ٹائم کے ساتھ ساتھ چینج ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں یہ زیادہ ان کا پھیلاؤ زیادہ ہو گیا ہے. اور ان سب کے پیچھے جو ایک بہت بڑا ایک فیکٹر ہے وہ ہے وزن کا زیادہ ہونا. اور وزن کا زیادہ ہونا ایکچولی جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جسم کے اندر فیٹ کنٹینٹ یا عام الفاظ میں جس کو ہم چربی کہتے ہیں اس کا تناسب اگر زیادہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ وزن زیادہ ہو گیا. اور یہ پھر ہر انسان کے لیے اس کے قد کے حساب سے، اس کی عمر کے حساب سے اور اس کی باڈی بلڈ کے حساب سے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو لیکن اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ، اس میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ فیٹ کنٹینٹ اس میں کتنا زیادہ ہے آپ کی باڈی کے اندر. وہ پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی ٹائم کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر وہ چیز گرو کرتی جا رہی ہے، جو کہ ان سب سیریس ڈیزیزز کا باعث بن رہی ہے. اور جیسے سر ابھی آپ نے بات کی کہ بہت ساری بیماریوں کا باعث بن رہی ہے نا، تو وہ کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں؟ تھوڑا ہمارے سامعین کو اس بارے میں بتائیے گا کہ اور کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک شخص کا وزن ایک معیار سے زیادہ ہے جیسے آپ نے بتایا تو اس کو فوراً وہ بیماری لاحق ہو جائے گی؟ نہیں، ایسے تو نہیں ہوتا. ویٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈائریکٹلی کوئی سیریس کنڈیشن ایک دم سے ڈیولپ نہیں ہوتی. وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کے جسم کے اندر کولیسٹرول اور فیٹ ایکچولی زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ پھر ہائی بلڈ پریشر، شوگر اور دل کی بیماریاں یا فالج، اس طرح کی بیماریوں کی طرف آپ لیٹر آن چلے جاتے ہیں. اس میں جو
جب وزن آپ کا زیادہ ہوتا ہے تو ساتھ آپ کے کھانے پینے کا طریقہ, آپ جو فوڈ کنزیوم کرتے ہیں اور آپ جتنا ایکٹیویٹی کرتے ہیں وہ سارا اس کے ساتھ لنکڈ ہے. جب آپ کا وزن زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فزیکل ایکٹیویٹی یا ایکسرسائز, ورزش یا آپ کے روزمرہ کے جو کام ہیں ان میں آپ زیادہ ایکٹیو نہیں ہیں, اور آپ فاسٹ فوڈ یا فرائیڈ یا فیٹی ڈائٹ آپ زیادہ لے رہے ہیں, جس کی وجہ سے پھر آپ ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کی طرف پہلے جاتے ہیں, جو کہ بعد میں پھر دل کی بیماریاں اور فالج اور سیریس کنڈیشنز کا باعث بنتی ہیں. یعنی وہ وشس سائیکل جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک دائرے میں ہم ان چیزوں کو لے کے چلتے ہیں کہ ایک چیز زیادہ ہونے کی وجہ سے دوسری چیز کے زیادہ ہونے کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے. جی ہاں. جیسے ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی کچھ وجوہات بتائیں ہمیں کہ ہم بیلنس نہیں رکھ پاتے اپنی زندگی میں, اس کے علاوہ بھی کوئی اور وجوہات ہیں؟ جی بالکل ہیں. اس میں کچھ چیزیں تو دیکھیں پہلے سے آپ کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہیں, جس طرح اگر آپ کی فیملی میں اگر آپ کے پیرنٹس کا ویٹ زیادہ ہے تو چانسز زیادہ یہی ہیں کہ آپ کا ویٹ بھی زیادہ ہوگا, آپ کا میٹابولزم اسی حساب سے ایڈجسٹ ہوا ہوتا ہے. اور پھر جو آپ کے کھانے کی روٹین ہوتی ہے یا فزیکل ایکٹیویٹی اس کی روٹین, وہ بھی تقریباً آپ کے آس پاس کے ماحول, آپ کی فیملی میں ڈائٹری ہیبٹس اور ان کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہے یہ چیز. تو وہ چیزیں بھی اپنا ایک طرح سے رول پلے کرتی ہیں. پھر آپ کی میڈیکل کنڈیشن آپ کی کتنی اچھی ہے, اس میں ہارمونز آپ کی باڈی کے اندر وہ انفلوئنس کرتے ہیں آپ کے ویٹ کو. اور لیکن یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایٹ دا اینڈ جا کے آپ کی ایکٹیو ہونے پہ اور آپ کھاتے پیتے کیا ہیں اس کے ساتھ لنکڈ ہیں یہ چیزیں. صحیح. تو ہم اپنے صحیح وزن کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ صحیح وزن کا اندازہ لگانے کے لیے ہم ایک پیرامیٹر یوز کرتے ہیں, بی ایم آئی. ایک بی ایم آئی, ایک باڈی میس انڈیکس, وہ ایک طریقہ ہے وزن کا, صحیح وزن کا اندازہ لگانے کا. وہ اس طریقے سے آپ وہ کیلکولیٹ کر کے آپ کر سکتے ہیں. دوسرا آپ کے جسم کے اندر فیٹ کتنے پرسنٹ ہے ادھر سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے. یہ دو طریقے عام طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں اور یہ بالکل آسانی سے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. آپ اپنا وزن کریں اور اپنا قد ناپیں کہ آپ کتنی ہائٹ ہے آپ کی, اور آپ کے پاس آج کل مختلف ایپس اور آپ گوگل کے اوپر بھی جا کے انٹرنیٹ پہ آپ وہ انسرٹ کر کے تو اپنا بی ایم آئی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کا بی ایم آئی 18 سے 24 اس کے بیچ میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا وزن ٹھیک ہے, آپ نارمل رینج کے اندر ہیں. اگر 24-25 اس سے اوپر ہے, 30 تک ہے, تو مطلب کہ آپ کا وزن زیادہ ہے. اور اگر 30 یا اس سے زیادہ ہے تو مینس کہ آپ سویئرلی اوور ویٹ ہیں اور آپ کو اپنے وزن کو مینیج کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے, اور نہیں تو آپ فیوچر میں سیریس ڈیزیزز کوئی ڈیولپ ہو سکتی ہیں. یعنی کہ دونوں طریقے سے کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت میسر ہے تو آپ خود بھی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں اپنے ویٹ, اپنے اور اپنی جو ہائٹ ہے آپ کی, جو آپ کا قد ہے اور جو آپ کا وزن ہے اس سے اندازہ لگا کے. جیسے ڈاکٹر صاحب ہم نے بات کی کہ ہم غذا کی بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم غذا سے کس طرح سے اپنے وزن کے اوپر قابو پا سکتے ہیں, تو ان میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کا ہم نے خیال رکھنا ہے کھانے پینے میں؟ دیکھیے کھانے پینے کے اندر مختلف کمپوننٹس ہوتے ہیں, اس کے مختلف حصے ہیں آپ کے کھانے کے. اس کے اندر کاربوہائیڈریٹس ہیں, پروٹینز ہیں, فیٹس ہیں, اور اس کے علاوہ وائٹامنس اور منرلز, اور پھر واٹر ہائیڈریشن جو آپ کی آ جاتی ہے. تو اس میں ہر کمپوننٹ کی اپنی ایک پرسنٹیج ہے. تو جو ایک متوازن غذا ہے اگر اس کی ہم بات کریں تو اس میں 20 سے 30% تک آپ کا, اس سے زیادہ فیٹ نہیں ہونا چاہیے. تقریباً 50% کے راؤنڈ اباؤٹ آپ کاربس یوز کریں, اور 10 سے 30% تک تقریباً جو ہے پروٹینز آپ کی ڈائٹ کے اندر ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو بھی چیزیں آپ کنزیوم کرتے ہیں ان کی نیوٹریشنل ویلیو آپ انٹرنیٹ سے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اندر کون کون سے وائٹامن ہیں, کون سے منرلز ہیں. تو ان کا اندازہ بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ آپ ایک دن کے اندر جتنی کوانٹٹی چاہیے, جتنی مقدار وائٹامنس کی اور منرلز کی, کہ آپ وہ لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے. تو یہ ساری چیزیں آج کل تو کیلکولیٹ کرنا بہت ہی آسان ہے. تو آپ پرسنٹیج اور اس سے کتنی کیلریز ایون ملتی ہیں, یہ ساری چیزیں آپ آرام سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. صحیح. یعنی اس جو غذا والا معاملہ ہے اس میں ہم نے متوازن لفظ کو ذرا
زیادہ غور سے آپ نے اس کو بیلنسڈ رکھنا ہے. اس میں اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ کسی ایک چیز کو اسکپ کر دیتے ہیں ویٹ لوز کرنے کے لیے یا گین کرنے کے لیے, جس کی وجہ سے پھر ہارمفل افیکٹس آتے ہیں اور آگے چل کے پھر سفر کرنا پڑتا ہے. جی جی بالکل, یہی میں اگلا سوال آپ سے یہی کرنے والی تھی کہ جیسے وٹامنز ہوتے ہیں, منرلز ہوتے ہیں, تو عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جب ہم ڈائٹ کی طرف آتے ہیں یا جب ہم اپنی خوراک کو متوازن عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ کر رہے ہیں, تو ہم منرلز اور وٹامنز کو بالکل اپنی جو روزمرہ کی خوراک ہے اس میں سے نکال دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے. یہ اکثر لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے جو ویٹ لاس یا ویٹ گین کر رہے ہوتے ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ صرف ویٹ لاس والوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے جو وزن کم کرنا چاہ رہے ہیں. جو پراپر ایتھلیٹس یا فٹنس ٹریننگ کرتے ہیں ریگولر, ان کے ساتھ بھی کئی دفعہ یہ ایشو ہو جاتا ہے جی کہ وہ اپنا ویٹ مینیج کرنے کے لیے اپنی ڈائٹ جب کٹ آف کرتے ہیں, اپنی ڈائٹ کو کم کرتے ہیں, تو اس میں کچھ وائٹامنز اور منرلز ایسے ہوتے ہیں جو پھر ان کی باڈی کو کم ملتے ہیں, صحیح, اور اس کی وجہ سے ان کی اوور آل پرفارمنس جو فزیکل ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. یا جو لوگ ویٹ لاس کے لیے زیادہ کیلریز کٹ آف کرتے ہیں تو ان کے اندر یہ مسئلہ آتا ہے کہ ان کے باڈی کے اندر جو ہے اب نارمل چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں, لائک بال گرنا جو ہے یہ کامن کمپلین ہے ویٹ لاس جو کرتے ہیں ان کی. اس کے علاوہ جسم میں درد رہتا ہے, اور آپ کا جو ایک بیہیویئر ہوتا ہے وہ ایک اریٹیبل سا بن جاتا ہے. جی ہاں, تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اسی چیز کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہیں کہ آپ کو جو اسینشیل چیزیں ڈائٹ کے اندر ضروری چاہیے وہ آپ کو نہیں مل رہی ہوتی, جس کی وجہ سے پھر یہ سارے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے میں یہی کہوں گا کہ کسی نے بھی اگر ڈائٹ کو موڈیفائی کرنا ہے, ویٹ مینجمنٹ کرنی ہے, کچھ بھی کرنا ہے, ٹریننگ ایون کرنی ہے, تو وہ وائٹامنس اور منرلز یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کا خاص طور پہ خیال رکھیں. اور بہتر یہ ہے کہ کسی ایکسپرٹ سے اس چیز کی کیلکولیشن اپنے لیے کروا لیں کہ آپ کو اگر ڈیفیشینٹ ہو رہے ہیں تو کتنا سپلیمنٹ لینے کی ساتھ میں ضرورت ہے. جی, جیسے آپ نے وائٹامن اور منرل کی بات کی, تو دودھ کے بارے میں جو ایک عام خیال کیا جاتا ہے کہ جیسے ہم ڈائٹ پہ جاتے ہیں تو دودھ ہو گیا یا انڈے ہو گئے, ان کا بالکل ہی استعمال بند کر دیا جاتا ہے. تو اس میں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ آپ یا تو اس کو بال کے اس میں سے چکنائی نکال کے, تو دودھ بھی ایک آپ کا منرل اور وائٹامن فراہم کرنے کا بہت ایک اچھا ذریعہ. سامعین, آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے. اس پروگرام کو فیس بک کے ریڈیو کے لائیو پیج پہ دیکھا جا سکتا ہے. آپ اپنے سوالات سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں وہاں پہ. ڈاکٹر صاحب, اب ہم آتے ہیں ایک بہت ہی اہم سوال کی طرف کہ اگر کوئی شخص یہ ارادہ کر لیتا ہے, ہمارے آج پروگرام سن کے اس نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اب وہ اپنے وزن کے اوپر کام کرنا چاہتا ہے, تو وہ شروع کہاں سے کرے؟ ایک پہلا قدم جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے سب سے مشکل ہوتا ہے, تو وہ پہلا قدم وہ کیسے اٹھائے, کہاں سے اس نے شروعات کرنی ہے؟ جی بالکل, اس میں سب سے پہلی چیز جو آپ نے سوچنی ہے, جو پہلا کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ آپ نے اس وقت جو آپ کی کنڈیشن ہے پہلے وہ ڈٹرمن کرنی ہے کہ آپ اس وقت کس پوزیشن میں ہیں. آپ کا ویٹ کیا جتنا ہونا چاہیے اتنا ہے اپنی ہائٹ اور ایج کے حساب سے. سب سے پہلے تو آپ نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے اپنا گول سیٹ کرنا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہے, ریکوائرڈ جتنا ویٹ ہونا چاہیے اس سے زیادہ ہے یا اس سے کم ہے, آپ نے اگر لوز کرنا ہے یا گین کرنا ہے, موسٹلی لوگ لوز کرنا چاہتے ہیں, تو وہ اگر آپ نے لوز کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے گول سیٹ کرنا ہوتا ہے پھر کہ سپوز اس وقت آپ کا ویٹ 80 kg ہے اور آپ نے 60 kg یا 55 kg تک اگر جانا ہے ایک ریکوائرڈ ٹائم کے اندر, تو وہ آپ گول سیٹ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جب آپ وہ گول سیٹ کر لیتے ہیں تو پھر اس کے حساب سے آپ نے آگے کیلکولیشنز کرنی ہوتی ہیں کہ اب آپ نے ڈائٹ میں کتنی کیلریز کٹ آف کرنی ہے اور آگے آپ نے ایکسرسائز کتنی ڈیلی بیسس کے اوپر کرنی ہے. تو پہلی چیز جو ہے وہ آپ نے اپنا ویٹ, اپنی باڈی کی کمپوزیشن جو ہے وہ ڈٹرمن کر لینی ہے, اور دوسرا آپ نے گول اپنا سیٹ کر لینا ہے کہ آپ کتنا ویٹ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں ریکوائرڈ ٹائم کے اندر. صحیح. سامعین, پروگرام کو پسند کیا جا رہا ہے. شانز رمضان
طاہرہ خالد, ملک خیام, شیخ احمد صاحب نے پروگرام کی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے. آپ کا بہت شکریہ. آپ اپنے سوالات سے بھی ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں, ہم ڈاکٹر صاحب سے لائیو آپ کے سوالات کے جوابات حاصل کریں گے. ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے بتایا کہ سب سے پہلے تو ہم نے گول ایک سیٹ کرنا ہے کہ ہم اس گول تک پہنچنا چاہتے ہیں, اور پھر ہم اس کے حساب سے اپنی ایک منزل کی طرف روانہ ہوتے. تو جدید جو سائنسی تحقیق ہے وہ وزن کی کمی کے لیے ہمیں کیا ہدایات دیتی ہے؟ جی, یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اکثر جب ہم اپنا گول سیٹ کرتے ہیں تو لوگ اس طرح سے گول سیٹ کر لیتے ہیں جو کہ ان ریئلسٹک اور ان اچیویبل گول ہوتا ہے. جی. مطلب کسی نے گول سیٹ کر لیا کہ مہینے میں 20 کلو کم کرنا ہے. جی جی. تو وہ کسی ہیلدی طریقے سے تو ممکن نہیں ہے. تو اس میں جو سائنٹیفک ریسرچ اور جو ہمارے پاس جو پروون چیزیں ہیں ان کی بیسس پہ جو ریکمنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ سیف طریقے سے اگر آپ نے ویٹ کم کرنا ہو جس میں آپ کے جسم میں کوئی کمزوری نہ آئے یا کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو, تو وہ آپ زیادہ سے زیادہ ہفتے کے اندر 1 کلو کم کر سکتے ہیں. صحیح. اور بہتر یہ ہے کہ آپ ہفتے کے اندر ½ کلو کم کریں, لیکن اگر آپ میکسیمم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہفتے کے اندر 1 کلو وزن کم کرنے کا ٹارگٹ رکھیں. اس سے زیادہ اگر آپ رکھیں گے تو آپ کو ڈائٹ ضرورت سے زیادہ کٹ آف کرنی پڑتی ہے, آپ ضرورت سے زیادہ اپنے اوپر سٹریس ڈالتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے ہارمفل ایفیکٹس آتے ہیں. جی, وہ ان ہیلدی وے میں بھی جی چلا جاتا ہے. جی. جیسے ہم اب آج کل دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری اس طرح کی ڈائٹس آتی ہیں جی. جو ایک ہفتے میں آپ کو 3 kg 3.5 kg ویٹ لاس کی دے رہی ہوتی ہیں, تو وہ والے تمام طریقوں کو آپ جی ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے. جی. وہ وقتی طور پہ تو آپ کو رزلٹ مل جاتا ہے, لیکن اس کی وجہ سے آپ کی باڈی جو ہے وہ ہم سادہ لفظوں میں کہتے ہیں کہ اندر سے کمزور ہو جاتی ہے. صحیح. جی. جی, تو اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف. جیسے پہلے ہم نے غذائیت کے اوپر بات کی, تو وہ کون سی ورزشیں ہیں جو کرنی چاہیے, یا عام طور پہ وہ کون سی ایسی ایوری ڈے روزمرہ کی زندگی میں ہمیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو ایڈ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے وزن کے اوپر اس طرح سے بھی قابو پا سکیں؟ دیکھیں, ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارا گول کیا ہے کہ ہم نے وزن کو کم کرنا ہے. جی. تو وزن کو کم کرنے کے لیے ڈائٹ کی موڈیفیکیشن اور ساتھ میں ایکسرسائز, یہ دونوں انتہائی امپورٹنٹ ہیں. دونوں چیزیں, کسی ایک کو بھی آپ اسکپ نہیں کر سکتے. جب آپ وزن کم کرنے کے لیے گول سیٹ کرتے ہیں تو آپ نے بیسیکلی کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جتنی کیلوریز آپ لے رہے ہیں, جتنا آپ کھا رہے ہیں, اس سے زیادہ آپ نے ضائع کرنا ہے تاکہ آپ کے جسم سے فیٹ یا چربی جو ہے وہ پگھلے, وہ آپ کا وزن کم ہو. تو وہ آپ 2 طریقوں سے کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کھانے میں کیلوریز کم کر دیں تاکہ آپ کم کیلوریز لے رہے ہوں, زیادہ ایکسپینڈیچر ہو. دوسرا, کیلوریز برن کرنا آپ بڑھا سکتے ہیں, جی. جو کہ آپ ایکسرسائز سے کرتے ہیں. تو یہ دونوں طریقے ایسے ہیں جو کہ وزن کم کرنے کے لیے آپ نے لازماً استعمال کرنے ہیں. کسی ایک چیز کے اوپر اگر آپ جائیں گے تو وہ اس میں بہت زیادہ آپ ایکسٹریم کی طرف چلے جائیں گے جو کہ پھر نقصان دے گا. تو اس میں ہم نے بیسیکلی سب سے پہلے کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے دن کے اندر کتنی کیلوریز کٹ آف کرنی ہے. اگر آپ کی ریکوائرمنٹ مثال کے طور پہ 2000 ہے اور آپ نے 1500 کیلوریز لینی ہے تاکہ 500 کیلوریز کا بیچ میں ڈیفیشنسی آئے, تو وہ 500 کیلوریز آپ سمپل ایکسرسائز سے یا سمپل ڈائٹ کو کٹ آف کر کے نہیں کر سکتے. اگر آپ کریں گے تو اس کی وجہ سے نقصان ہوگا. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ان 500 کیلوریز میں سے آپ 300 کیلوریز ڈائٹ میں کم کر لیں, اس میں جو ہارمفل چیزیں ہیں, کچھ ڈائٹس اننیسیسری جو آپ چیزیں لے رہے ہیں وہ آپ کٹ آف کر لیں. باقی آپ ساتھ میں 200 کیلوریز جو ہیں وہ ایکسرسائز والے پورشن میں ڈال دیں کہ آپ ہفتے کے اندر اتنی زیادہ دن کے اندر اتنی زیادہ ایکسرسائز کریں کہ آپ وہ 200 کیلوریز کو برن کر لیں. جی. تو کلیکٹیولی آپ ایکسرسائز پلس ڈائٹ دونوں سے آپ کیلوریز کا وہ جو ڈیفیشنسی ہے وہ اس کا گیپ جتنا وائڈ کرتے ہیں تو آپ اتنا ایزیلی پھر ویٹ لاس کر لیتے ہیں. ٹھیک, یعنی کہ اگر ہم 1000 کیلوریز لے رہے ہیں ایوری ڈے تو ہم نے 1000 کیلوریز کو ایوری ڈے برن بھی کرنا ہے, ہم نے ان کا استعمال بھی کرنا ہے. جی. تو وہ اس صورت میں ہم پھر یہ کہ وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ فزیکل ایکٹیویٹی کریں گے, آپ ایکسرسائز کریں گے. اگر آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے تو وہ کیلوریز برن نہیں ہوں گی اور وہ آپ کی باڈی بھی ڈپازٹ ہوں گی, آپ کو پھر رزلٹ نہیں ملیں گے, آپ کا ویٹ کم نہیں ہوگا. تو کوئی ایسی خاص ورزشیں جو
کہا جائے کہ یہ آپ کر لیں تو 10 دن میں ویٹ لاس، وہ جس طرح کے ہمیں دیکھنے میں ملتی ہیں باتیں؟ دیکھیں یہ چیز کسی حد تک سچ بھی ہے اور کسی حد تک یہ ایک مت بھی ہے. صحیح. کہ ایکسرسائز کوئی ایسی اسپیسیفک کوئی ایک ایکسرسائز نہیں ہے جو ایک بالکل آپ ایکسرسائز کسی کو فالو کریں گے تو آپ کا اس سے وزن کم ہو جائے گا. اکثر ایک مسکنسیپشن ہے جنرل پاپولیشن کے اندر کہ ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پیٹ کی ایکسرسائز کریں گے تو اس سے پیٹ کے اوپر جو فیٹ ہے وہ کم ہو جائے گا، یا اگر ایک خاص حصے کی آپ ایکسرسائز کریں گے تو وہاں سے فیٹ کم ہو جائے گا، وہاں سے آپ کا وہ جو ہے سائز کم ہو جائے گا. تو اس طرح نہیں ہوتا. اگر آپ نے وزن کم کرنا ہو یا کسی خاص حصے سے بھی آپ نے اگر فیٹ کم کرنا ہو تو آپ اوور آل باڈی فیٹ کو کم کریں گے. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ پوری باڈی کی ایکسرسائز کریں گے، اور پوری باڈی کی ایکسرسائز میں آپ ساری ایکسرسائزز مکس کر کے پھر کرتے ہیں. اس میں ایروبکس جو ہیں جس میں واک، اسکپنگ ہو گئی، سوئمنگ ہو گئی، سائیکلنگ ہو گئی، اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں جس میں آپ کے پورے جسم کی ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے، وہ زیادہ بہتر مانی جاتی ہیں اس گول کے لیے اگر آپ نے ویٹ لاس کرنا ہو. لیکن آپ باقی ایکسرسائزز کے ساتھ ویٹ ٹریننگ ہو گئی یا باقی جو پلائیومیٹرکس، پیٹ کی ایکسرسائزز ہو گئیں، ان کے ساتھ اگر مکس کر کے کریں گے تو آپ کو زیادہ بہتر ریزلٹس ملتے ہیں اور میکسیمم آپ کے گینز ہوتے ہیں. صحیح. یعنی وہ جو ایک اسپیسیفک چیز، ایک اسپیسیفک ایکسرسائز آپ ٹائپ کے اوپر نہ فوکس کریں، اگر آپ مکس ٹائپ پہ جائیں تو اس سے آپ کو زیادہ بہتر افیکٹ آتے ہیں. تو سر جیسے آپ نے ہمیں فارمولا سمجھایا کہ اگر آپ 1000 کیلریز لے رہے ہیں اور آپ نے 1000 کیلریز ایک دن میں برن کر لی ہیں تو آپ کو لازمی جو ہے وہ وزن میں کمی ملے گی. تو یہ تو ہم صرف خوراک کے ساتھ یا صرف ورزش کے ساتھ بھی اس طرح سے کیا جا سکتا ہے. تو تھوڑا سا ہمارے سامعین کے لیے بتائیے گا کہ کیوں ضروری ہے ان دو چیزوں کو ایک ساتھ لے کے چلنا. جیسے آپ نے پہلے بھی وضاحت کی اس بات کی کہ ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو کیلریز ہے اس کا ڈیفیسٹ ہے، یعنی اس کے اندر کمی ہے، جتنی ہماری خوراک ہے اس سے زیادہ ہمارا کام ہو. تو اس میں ان دونوں باتوں کو ایک ساتھ لے کے چلنا، یعنی کہ ورزش بھی کرنا اور غذائیت میں بھی اپنی متوازن غذا کا رکھنا، ان دونوں کا کیوں ضروری ہے؟ جی یہ اکثر لوگ جو ویٹ لاس سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ اس چیز کو اگنور اسی لیے کر دیتے ہیں کہ ان کو اس چیز کی وہ پراپر سمجھ نہیں ہوتی کہ اگر ایک چیز کو سکپ کریں گے تو اس کی وجہ سے وہ کتنا بڑا وہ افیکٹ جو ہے اس کا وہ سکپ کر رہے ہیں. اس میں اکثر جو لوگ کرتے ہیں وہ ڈائٹ پہ فوکس کرتے ہیں، ایکسرسائز کو سکپ کر دیتے ہیں یا ایکسرسائز شروع کر دیتے ہیں اور اپنی ڈائٹ موڈیفائی نہیں کرتے. تو اگر ان دونوں کی سگنیفیکنس میں بتاؤں کہ اپنی اپنی اہمیت کیا ہے تو وہ یہ کہ اگر ایکسرسائز کی ہم بات کریں تو جب آپ ورزش کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ آپ اس وقت کیلریز کو برن کر رہے ہوتے ہیں بلکہ آپ اپنی باڈی کا جو میٹابولزم ہے، آپ کی باڈی جو انرجی یوز کرتی ہے اس کی کیپیسٹی کو بھی ایکسرسائز کرنے سے بڑھا لیتے ہیں. تو جب آپ ایکسرسائز نہیں بھی کر رہے ہوتے تو آپ کا جسم زیادہ انرجی کو یوز کر رہا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ نسبتاً جلدی ویٹ لوز کرتے ہیں اگر آپ صرف ڈائٹ کو فالو کریں گے. دوسری طرف آپ اگر صرف ایکسرسائز شروع کر دیں اور ڈائٹ کو موڈیفائی نہ کریں تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو کیلریز کا جو ایک میجر چنک ہے جو کٹ آف ہونا تھا وہ آپ وہاں سے نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ ایکسرسائز سے تو آپ ایک لمٹ تک کیلریز برن کر سکتے ہیں ایک دن کے اندر، بہت زیادہ آپ نہیں کر سکتے. تو وہ اتنی کم کیلریز آپ کی برن ہو رہی ہوتی ہیں کہ آپ کو ویک کے بعد یا کچھ منتھس کے بعد آپ کو وہ ریزلٹس نہیں ملتے جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں. تو آپ پھر ڈسارٹ ہو جاتے ہیں کہ اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا مجھے ایکسرسائز کرنے کا. تو اسی لیے جب آپ نے وزن کم کرنا ہو تو دونوں چیزوں کو آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے. اگر آپ کسی ایک چیز پہ فوکس کریں گے تو وہ پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. جی ابھی جیسے ہم نے عام طور پہ مارکیٹ میں کچھ نام کے ساتھ بھی ادویات آتے دیکھے ہیں، کچھ سپلیمنٹس آتے دیکھے ہیں کہ آپ وہ سپلیمنٹس لیں اور باقی آپ اپنی جو روٹین ہے، جو آپ کے روزمرہ کے کام ہے وہ آپ اسی طرح کریں، اور بس وہ آپ ایک دوائی لے لیں یا وہ ایک سپلیمنٹ کوئی ایک ساشے پی لیں، یا ایسی بیلٹس اگر ورزش سے تعلق
ورزش سے بات کی جائے کہ کوئی ایسی بیلٹیں ہیں کہ بس آپ وہ پہن لیں, باقی آپ اپنا کچھ بھی نہ تبدیل کریں, اپنی غذا کو بھی نہ تبدیل کریں, اپنی ایکٹیویٹی کو بھی نہ تبدیل کریں, بس آپ وہ استعمال کر لیں, تو آپ کا کیا رائے ہے ان سب چیزوں کے بارے میں؟ دیکھیں, یہ چیزیں اویلیبل ہیں بالکل, اور کسی حد تک کچھ چیزوں کے افیکٹس بھی ہوتے ہیں جی, وہ اس سے کچھ آپ کو ریزلٹس بھی مل جاتے ہیں, لیکن جس طرح ہم نے پروگرام کے شروع میں بات کی تھی کہ وہ پھر اس کے ساتھ اس چیز کے نقصانات بھی ہوتے ہیں. جی, تو چیزیں واقعی اویلیبل ہیں اور ان سے ویٹ کم ہو بھی جاتا ہے, لیکن اس کی وجہ سے آپ کے جسم میں جو مسائل بعد میں آتے ہیں وہ پھر آپ کو زیادہ تنگ کرتے ہیں. جی, تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ کو اور اپنی ایکٹیویٹی جو ہے روزانہ کی آپ کی جو ورزش ہے, ان دونوں کو مینیج کر کے چلیں اور ایک نیچرل طریقے سے آپ ویٹ لوز کریں, جو کہ ایک لانگ لاسٹنگ بھی ہے میتھڈ ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کی باڈی میں کوئی ہارمفل افیکٹس بھی نہیں آتے, کوئی باڈی کے اندر کوئی اب نارمل چیز بھی ڈیولپ نہیں ہوتی. صحیح. ڈاکٹر صاحب, عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی ویٹ لاس اسٹارٹ کرتا ہے, جب اس کا وزن کم ہونا شروع ہوتا ہے, تو شروع میں تو بہت تیزی سے وزن کم ہوتا ہے, جیسے پہلے ایک مہینے میں تقریباً 5 کلو 6 کلو وزن کم ہو جاتا ہے, اور پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ بالکل اسٹارٹک ہو جاتا ہے, جسے ہم پلیٹیو کہتے ہیں. جی. تو اس میں پھر لوگ یہ کہ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں اس ورزش کو یا اس متوازن غذا کو چھوڑ دیتے ہیں اور واپس اپنی پرانی غذا کی طرف چل جاتے ہیں کہ بس اب شاید نہیں ہو پا رہا اتنا ہی. تو جی. اس ایک وہ جو ٹائم ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت کیجیے گا. جی, یہ بالکل, یہ جو لوگ کمٹمنٹ کے ساتھ ویٹ لوز کرنے پہ لگے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ ایک میجر پرابلم ہے, اور جو لسنرز سن رہے ہوں گے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہوگا کہ ایک فیز آتی ہے کہ جب آپ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں, آپ ڈائٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ساتھ میں ایکسرسائز بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کا وزن کم نہیں ہو رہا ہوتا, جس کو ہم پلیٹو فیز کہتے ہیں, جس طرح آپ نے بتایا. تو وہ ایکچولی اس کی وجہ پیچھے یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ویٹ لوز کرنا شروع کرتے ہیں تب تو آپ اپنا اس وقت کرنٹ ویٹ اور فیوچر گول سیٹ کر کے تو آپ اپنی ساری پلاننگ کر لیتے ہیں اور اس پلاننگ کے حساب سے آپ چلنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن وہ والی پلاننگ اس ٹائم کے لیے ہوتی ہے جب آپ نے شروع کیا تھا. جب آپ 3 ماہ کے بعد آپ نے ویٹ لوز کر لیا ہے, اب آپ کی باڈی کا اسٹرکچر چینج ہو چکا ہے, اب آپ کی باڈی کی نیڈز ڈفرینٹ ہو گئی ہیں, تو وہ چیز اب اس ٹائم آپ کو کام نہیں دے گی. تو اسی لیے یہ آپ نے ساتھ ساتھ چیزوں کو موڈیفائی کرنا ہوتا ہے, آپ نے اپنی ڈائٹ کو چینج کرنا ہوتا ہے, اس کے حساب سے آپ نے اپنی ایکسرسائز چینج کرنی ہوتی ہے, ایکسرسائز انٹینسٹی, اور کہ آپ پہلے آپ کم ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں, ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ اس ایکسرسائز کو بڑھاتے جاتے ہیں, اور ٹوٹل ایکسرسائز ٹائم جو ہے وہ بھی آپ کا بڑھ جاتا ہے. پھر یہ کہ اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ فرض کریں آپ نے جب شروع کیا تھا وزن کم کرنا تو تب آپ کا وزن 80 کلو تھا, اب آپ مثال کے طور پہ 50 کلو پہ آ گئے ہیں, تو ایک 80 کلو والے جسم کی ریکوائرمنٹ نیڈ انرجی کی اور ہوتی ہے, اور ایک 50 کلو والے جسم کی ریکوائرمنٹ اور ہوتی ہے. تب آپ کو اگر 50 کلو والے وزن والے انسان کو اگر ویٹ کم کرنا ہے تو اس کو ڈائٹ اور ایکسرسائز کو بہت زیادہ جو ہے مینیج کرنا پڑتا ہے, ڈائٹ کو زیادہ کٹ آف کرنا پڑتا ہے, ایکسرسائز زیادہ بڑھانی پڑتی ہے, تاکہ جو ہے ان دونوں چیزوں سے وہ اپنی کیلریز زیادہ کنزیوم کرے. کیونکہ جو زیادہ وزن والا انسان ہے وہ اگر ایکسرسائز نہ بھی کرے تو اس کا جسم زیادہ انرجی یوز کر رہا ہوتا ہے نسبتاً جو کم وزن والا انسان ہے. تو یہ ایکچولی ٹائم کے ساتھ ساتھ جب آپ ویٹ لوز کر لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کی باڈی کی جو انرجی ریکوائرمنٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس حساب سے دوبارہ سے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے اور دوبارہ سے اپنا کیلریز انٹیک جو ہے اور بھی زیادہ نیچے کی طرف لے کے جانا ہوتا ہے. پھر اس میں ڈائٹ میں تھوڑی سی ہم شفلنگ کرتے ہیں, اس سے ہم میٹابولزم کو تھوڑا سا اسٹیمولیٹ کرتے ہیں, تو وہ بھی ایک اس میں فیکٹر آ جاتا ہے. لیکن لسنرز کے لیے ہے کہ اگر ان کے اوپر ایسا فیز آ گیا ہے اور انہیں یہ پرابلم وہ فیس کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ کسی ایکسپرٹ کے پاس جا کے اپنی وہ کنڈیشن ڈسکس کر لیں, تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ اب آپ نے اس چیلنج کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. اور یہ کچھ ہمارا کیجیز اور انچز والی بھی کچھ ایک
تھیوری ہوتی ہے کہ ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ صرف کیجیز میں آپ کا ویٹ گرنا چاہیے, صرف ایک جو آپ کا جو ویٹ مشین ہے اس کے اوپر آپ کا ویٹ کم آنا چاہیے, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس پلیٹیو فیز کے اندر آپ کا انچز کے اندر ڈفرینس آ رہا ہو. وہ کمپلیٹ پراپر اسیسمنٹ جو پہلا دن ہے اس میں بھی آپ نے اسی طرح سے اسیسمنٹ کروانی ہوتی ہے کہ آپ کمپلیٹ اسیسمنٹ کروائیں تاکہ اس پلیٹیو میں یہ انڈرسٹینڈ کیا جا سکے کہ ہو سکتا ہے کہ ویٹ گر رہا ہو لیکن وہ آپ کے ویٹ مشین پہ اس طرح سے بہت پرومیننٹلی نہ ہو. اور پھر دیکھا گیا ہے کہ وزن کے ساتھ ساتھ ایک معاشرے میں بھی اس طرح کا ایک بہت اچھی طرح سے ان لوگوں کے ساتھ ٹریٹ نہیں کیا جا رہا ہوتا. مینٹل ہیلتھ ایشوز بھی ان لوگوں کے اندر زیادہ اسی لیے آ رہے ہوتے ہیں کہ معاشرہ آپ کو اس طرح سے تسلیم نہیں کر پا رہا ہوتا کہ آپ باقی تو سارے کام کر رہے ہیں لیکن یہ کہ آپ کا وزن زیادہ ہے تو لوگوں کے ایک سوالیہ نشان بن کے رہتے ہیں. تو اس ٹائم میں وہ لوگ کس طرح سے اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھ سکیں, اپنی ہمت کو برقرار رکھ سکیں اور یہ ایکسرسائز اور ورزش اور اپنی متوازن غذا کو چلاتے رہیں. دیکھیں یہ بھی ایک جو ہے باقی لائف کے چیلنجز کی طرح یہ بھی ایک چیلنج ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو اسی طریقے سے ہی ٹیکل کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے بس اس کو لے کے پریشان نہیں ہوتے رہنا. وہ جب تک آپ کچھ کریں گے نہیں تو آپ لوگوں سے سن کے پریشان ہی ہوتے رہیں گے. تو اس کے لیے اس کو ٹیکل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آج سے ہی اس پہ کام شروع کریں. آج سے ہی آپ اپنا ایک گول سیٹ کریں کہ آپ نے اتنے عرصے میں اپنی باڈی کمپوزیشن جو ہے آپ نے چینج کرنی ہے اور آج سے ہی اس کے اوپر کام شروع کر دیں. باقی یہ چیزیں آبویسلی جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ جسم کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں اور مختلف بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں تو وزن زیادہ ہونے کا ایک سائیڈ افیکٹ ایک بہت بڑا یہ بھی ہے کہ آپ مینٹلی بھی جو ہے لیس کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں اور ایک سوسائٹی کے اندر آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا لو فیل کرتے ہیں. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ویٹ کو اپنے ویٹ کو یا اپنی باڈی کمپوزیشن کو ایک جو ریکوائرڈ ایک رینج ہے اس کے اندر رکھیں. اس سے آپ مینٹلی بھی فٹ رہتے ہیں اور فزیکلی بھی آپ کو فیوچر میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. بالکل. پروگرام کو پسند کیا جا رہا ہے. عروج آفتاب صاحبہ, امبرین آفتاب صاحبہ, سعید سبی اللہ کونین صاحب, بہت شکریہ آپ کی پسندیدگی کا. سر ہمارے پاس کچھ سوالات آئے ہیں. کوئی صاحب کہتے ہیں کہ کچھ لوگ سائیکل بہت زیادہ چلاتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے وزن میں کمی نہیں آ رہی ہے. جی دیکھیں ہم نے پہلے جس طرح بات کی کہ کوئی ایک اسپیسیفک ایکسرسائز نہیں ہے, کوئی ایک چیز جس کو آپ ٹارگٹ کر کے آپ صرف سائیکل چلاتے رہیں تو آپ اس سے وزن کم کر لیں گے. اکثر یہ ہوتا ہے. ایک اور چیز میں آپ سے شیئر کروں کہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ ایکسرسائز شروع کرتے ہیں اور وہ ہفتے میں 1 دن یا 2 دن ایکسرسائز کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہمارا وزن کم ہو جائے گا. لیکن اگر ٹوٹل آپ مہینے کے اندر یا ہفتے کے اندر آپ دیکھیں تو مشکل سے تھوڑی سی کیلریز وہ برن کر رہے ہوتے ہیں. تو جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ سائیکلنگ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ آج کل بڑا آسان ہے. آپ گوگل کے اوپر جائیں اور آپ کیلکولیٹ کر لیں کہ اگر آپ آدھا گھنٹہ سائیکلنگ کریں گے تو اس سے کتنی کیلریز برن کر رہے ہیں. تو دوسری طرف اگر آپ دیکھیں گے تو آپ دن میں اتنی کیلریز کھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ بیلنس جو ہے آپ کا وہ پہ بھی ڈسٹرب ہی رہتا ہے. تو اسی لیے جس طرح پہلے ذکر کیا ہم نے کہ آپ نے ڈائٹ کو اور ایکسرسائز کو اور اس میں سے کتنی کیلریز آپ نے کم کرنی ہے یہ آپ نے پراپر طریقے سے کیلکولیٹ کر کے کرنا ہے. ان پلانڈ آپ اس طرح سے کوئی ڈائٹ کٹ آف کر کے یا کوئی ایک اسپیسیفک ایکسرسائز شروع کر کے کریں گے تو پھر آپ کو ریزلٹس نہیں ملیں گے. یعنی کہ بڑا زبردست نام ہم نے رکھا نا آج, کہ ورزش اور غذائیت دونوں چیزیں جو ہے نا وہ ہم نے اس کے حساب سے لے کے چلنا ہے. ہو سکتا ہے کہ سائیکلنگ تو زیادہ کی جا رہی ہو لیکن خوراک میں اسی طرح سے تھوڑی سی لاپرواہی وغیرہ کی جا رہی ہو, اور ہو سکتا ہے کہ سائیکلنگ بھی اتنی نہ کی جا رہی ہو جتنی. ہاں یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال بہت ہی زبردست کہ شہروں میں رہنے والے لوگ گھر کے اندر رہتے ہیں تو وہ گھر کے اندر رہتے ہوئے کس طرح سے اپنے وزن کو کم کر سکتے ہیں. جیسے ہم نے بات کی کہ ہم صرف خوراک کی طرف نہیں دیکھ سکتے اس معاملے میں. جی دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو باہر اوپن انوائرمنٹ میں آپ جاگنگ کریں یا اس طریقے سے کیلریز برن کریں. آپ اپنے گھر میں ایک سمپل میٹ کے اوپر بھی ساری ایکسرسائز کر سکتے ہیں جس میں جمپنگ, اسکپنگ, جمپنگ جیکس, مطلب ڈفرینٹ قسم کی ایکسرسائزیں ہیں, اچھل کود والی
جس میں آپ ایک ہی جگہ کے اوپر کھڑے ہو کے یا آپ ایون لیٹے ہوئے بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. آپ جب جسم میں حرکت کرتے ہیں کسی قسم کی بھی تو آپ کیلریز برن کر رہے ہوتے ہیں. تو اب تو انٹرنیٹ کے اوپر بے تحاشا ایکسرسائزز ہیں اویلیبل ہیں, ان جو آپ گھر پہ کر سکتے ہیں ان میں سے وہ والی ایکسرسائزز نکال لیں اور ان کو ایک ترتیب وار رکھ لیں اور اپنا ایک 30 سے 40 منٹ کا ایک ایکسرسائز کا وہ پلان بنا لیں, اور آپ ایکسرسائز تقریباً ہفتے کے اندر آپ 150 سے لے کے 200 منٹ تک ایکسرسائز کریں تو آپ اچھی خاصی کیلریز برن کر سکتے ہیں آرام سے روم کے اندر بھی. صحیح. تیسرا سوال بھی اسی سے متعلقہ ہے, میرا خیال ہے کہ اسی میں اس کا بھی جواب آ گیا ہے کہ خواتین کیونکہ گھر کے اندر رہتی ہیں اور جو باہر نہیں جا سکتی ہیں تو وہ گھر کے اندر رہتے ہوئے کس طرح سے کر سکتی ہیں. تو یہ وہی والی بات ہے کہ آپ گھر کے اندر ہی اگر اس طرح اپنے لیے کوئی کچھ وقت نکال لیں 15 منٹ 30 منٹ. اور اس میں پھر یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ ہم نے یہ بھی نہیں سوچنا ہوتا کہ پہلے دن ہی میں پورے 50 منٹ کی ورزش کر سکوں آپ نے اسٹارٹ تھوڑے سے کرنا ہے جی, جو کہ آہستہ آہستہ آپ نے پھر بڑھاتے جانا ہے. تو آپ نے تھوڑے سے اسٹارٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو شروع میں, اور ایکسرسائز کرنے میں آپ کو وہ ایڈیرنس آ جاتی ہے کہ آپ ریگولر پھر ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں. اگر آپ بہت زیادہ ٹف ایکسرسائز کریں تو آگے دوسرے دن پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کوئی کام ہو یا آپ کے پاس ٹائم کم ہو تو پھر وہ آپ ایکسرسائز اس دن نہیں کر پاتے اور وہ اسکپ ہو جاتی ہے اور آگے پھر آپ کی وہ ساری روٹین ڈسٹرب ہو جاتی ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب اگر کسی نے وزن کم کرنا ہو اور آپ کی ماہرانہ رائے وہ لینا چاہتے ہوں تو وہ آپ سے کہاں رابطہ کر سکتے ہیں؟ جی میں اویلیبل ہوتا ہوں رفا ریہیبلیٹیشن سینٹر میں, وہاں پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. صبح 9 بجے سے لے کے شام 9 بجے تک وہاں پہ OPD میں اویلیبل ہوں میں, اور وہاں پہ اگر آپ آئیں گے تو ہمارے جو ایکسپرٹ نیوٹریشنسٹ ہیں اور ٹرینرز ہیں وہ آپ کو آپ کے حساب سے وہ کیلکولیشنز بھی کر کے اور آپ کو سارا پلان بتا دیں. جی, کوئی رابطہ نمبر جو آپ ہمارے سامعین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ جی 0314 5520 548 اس فون نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. جی میں نمبر دوہرا بھی دیتی ہوں 0314 5520 548. اب ہم اپنے پروگرام کے آخر کی طرف جا رہے ہیں, تو آخر میں جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اگر آپ کوئی سیکرٹ فارمولا یا کوئی شارٹ کٹ کے بارے میں آپ بتانا چاہیں, کیونکہ یہ بڑے عام طور پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ کوئی شارٹ کٹ بتا دیں, کوئی سیکرٹ فارمولا بتا دیں کچھ, تو ایسا کوئی فارمولا اگر آپ رکھتے ہیں تو پلیز شیئر کیجیے. جی لائف میں جس طرح باقی شارٹ کٹس جو ہے نا وہ انسان کو کسی اچھی جگہ نہیں لے کے جاتے, تو ویٹ لوز کرنے کے لیے بھی جو شارٹ کٹس ہیں نا جتنے بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی اچھی چیز نہیں ہے. تو اس کے لیے صحیح سیف طریقہ اور افیکٹو طریقہ کرنے کا یہی ہے کہ آپ اپنی ڈائٹری ہیبٹس کو ٹھیک کریں, اپنی خوراک جو ہے اس کو متوازن غذا کے اوپر لے کے آئیں, اور آپ ایکسرسائز کوئی نہ کوئی آپ اسٹارٹ کر دیں, اور ایک ریکوائرڈ منیمم جو ہے کہ آپ ہفتے میں 150 اتنا منٹ یا اتنے ٹائم کے لیے ایکسرسائز کریں. تو اتنا آپ شروع کریں گے تو آپ کو رزلٹ ملیں گے اور آپ اپنا گول اچیو کر لیں گے. ادروائز باقی جو شارٹ کٹس ہیں وہ آپ کو وقتی طور پہ رزلٹ تو دے دیں گے لیکن وہ اس سے زیادہ بڑے مسئلے پھر بعد میں بن جاتے ہیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر نعمان صاحب, آج آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف لائے. سامعین, آج ہم نے دیکھا, آج ہم نے اس چیز کو سمجھا کہ وزن کم کرنا ہے بہت ایک ضروری عمل, لیکن صرف ورزش یا صرف اپنی غذا سے ہم اس کے اوپر اگر کام کریں تو وہ ہمارے لیے بہت زیادہ مفید یا فائدہ مند نہیں ہوگا. ہم نے دونوں چیزوں کو برابر لے کے چلنا ہے, ہم نے دونوں چیزوں کے اندر اپنا ایک گول سیٹ کرنا ہے, اور اس گول کو اس طرح کا ریئلسٹک گول جسے کہتے ہیں کہ قابل آپ اس کے اوپر عمل کر سکیں, قابل عمل ایسا گول آپ نے سلیکٹ کرنا ہے جس کے اوپر آپ بہتر طریقے سے عمل کر سکیں. 1 مہینے کے لیے پہلے اپنا اندازہ لگائیں کہ اتنا کم کرنا ہے, پھر 1 مہینے, پھر 1 مہینے, اور ہر مہینے اپنی باڈی کو کمپلیٹلی دوبارہ سے اسیس کریں, کمپلیٹلی چیک کرائیں. اور اس دوران اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی ماہرانہ رائے لے سکیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی ماہر سے مشورہ کریں, تو آپ کے ساتھ ہم نے نمبر شیئر کیا ہوا ہے. جو لوگ ہمیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں ان کو ہمارے پروگرام کے ساتھ ٹکر چلتا ہوئے بھی نظر آ رہا ہوگا. سامعین, آج ہمارے ساتھ اس شو کو آپ تک پہنچانے میں معاونت رہی عرفان بھٹی صاحب جو پروڈیوسر ہیں, اور واجد محمود صاحب جو براڈ کاسٹ انجینئر ہیں. میں ہوں ڈاکٹر فضا ماہنور خان. اگلی جمعرات تک کے لیے خدا حافظ.